اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے، اور اس کتاب کی دوسری جلد ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہو رہا تھا کہ وہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، مسافر اللہ ہے، اسے اس سفر میں کن چیزوں کی رعایت کرنا ہے تاکہ اللہ کی طرف سفر کرنے میں کامیابی حاصل کر سکے۔ لہٰذا اس سلسلے میں بیان ہوا کہ انسان کو ماہ ذی قعد میں کن مراقبات کی ضرورت ہے، ماہ ذی حج میں انسان کو کن مراقبات کی ضرورت ہے، اور اب ماہ محرم الحرام داخل ہو گیا، اور ماہ محرم الحرام سے متعلق آیت اللہ صادق طہرانی کچھ نہایت ہی اہم مطالب کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے اہم مطلب جو اس ماہ محرم سے متعلق ایک سالک جس سے روبرو ہوتا ہے، وہ ایام عزائے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا میں کالے رنگ اور سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے متعلق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت اللہ صادق طہرانی بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا علامہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی رضوان اللہ تعالی علیہ، کیا ان کا یہ فتویٰ تھا کہ انسان لازمی طور پر تاسوعہ کے دن، عاشوراء کے دن، حضرت سید الشہداء کے چہلم کے دن، اور اسی طرح سے ایام عزا کے دن لازمی طور پر انسان سفید رنگ کے کپڑے زیب تن کرے؟ کیا یہ ان کا فتویٰ تھا؟ یعنی حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عزاداری کے ایام میں کالے رنگ کے کپڑے پہننا یا گہرے رنگ کے کپڑے پہننا، اس سے کیا میرے بابا منع فرمایا کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں نہیں، ان کا ایسا کوئی فتویٰ نہیں تھا، بلکہ برعکس ان کا فتویٰ جو تھا وہ سفید رنگ سے متعلق تھا۔ یعنی سفید رنگ کے کپڑے پہننے کی فضیلت چونکہ روایات میں بیان ہوئی ہے، لہٰذا علامہ حسینیہ طہرانی کا یہ فتویٰ تھا کہ انسان سالک کو، انسان مومن کو تمام حالات میں سفید رنگ کا لباس زیب تن کرنا چاہیے، چونکہ یہ مستحب مؤکد ہے۔ وہ کالے رنگ کے بارے میں نہیں فرما رہے، وہ سفید رنگ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ مستحب مؤکد ہے کہ انسان تمام حالات میں سفید رنگ کا لباس زیب تن کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت مرحوم شیخ الاسلام محمد بن یعقوب قلینی، کافی کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 148 ہے، حدیث نمبر 3 ہے، اور شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی امالی میں صفحہ نمبر 388 پر یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ لیس من لباسکم شیء احسن من البیاض، کہ آپ کے کپڑوں میں سفید رنگ سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے۔ یعنی انواع و اقسام کے رنگ انسان جو پہنتا ہے، تو ان رنگوں میں بیاض سے اور سفیدی سے بہتر اور کوئی رنگ نہیں ہے، لہٰذا باقاعدہ رسول خدا فرما رہے ہیں فَأَلْبِسُوهُ، یعنی سفید رنگ کے کپڑوں کو پہنا کرو، وَكَفِّنُوهُ فِيهِ مَوْتَاكُمْ، اور اسی سفید رنگ کے کپڑے میں اپنی اموات کو اور اپنے مردوں کو کفن پہناؤ۔ بس یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید فرما رہے ہیں کہ انسان مومن سفید رنگ کا لباس زیب تن کرے، اور میت کو کفن دینا تو واجبات میں سے ہے۔ اب جب انسان میت کو کفن دے رہا ہے تو یہاں سنت مؤکدہ، مستحب مؤکد یہ ہے جس پر تاکید کی گئی ہے کہ میت کا کفن سفید رنگ کا ہونا چاہیے۔ بس اگر ہم سفید رنگ کی تاکید کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں تو مد مقابل کالے رنگ کی جو کراہت ہے اسے بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ در واقع روایات میں سفید کے مد مقابل جو ڈارک رنگ ہے یا کالا رنگ ہے، اس میں بنیادی قانون یہ ہے کہ سفید جو ہے وہ مستحب مؤکد ہے، سنت مؤکد ہے، تاکید ہے، تو مد مقابل قانون بنیادی یہ ہے کہ ڈارک رنگ، کالا رنگ، اس میں کراہت پائی جاتی ہے اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ روایات میں اس کالے رنگ کو جہنمیوں کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کافی کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 403 ہے، اور حدیث نمبر 30 کے تحت یہ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ قلت لہ، راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اصلی فی القنصوۃ السوداء، کہ کیا میں کالے رنگ کی ٹوپی پہن سکتا ہوں؟ قلنسوہ ایک خاص قسم کی ٹوپی ہے جو بطور معمول
کشیش پہنتے ہیں، یا اس زمانے میں کوئی خاص قسم کا گروہ ایسا قلنسوہ نامی کوئی ٹوپی پہنا کرتا تھا، تو سوال کیا کہ کیا میں اس قلنسوہ کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فقال، تو حضرت فرماتے ہیں لا تصلی فیہا، نہیں، اس قلنسوہ کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، چونکہ یہ کالے رنگ پر مشتمل ہے۔ فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ، چونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، لہٰذا آپ قلنسوہ پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ یہاں بھی لفظ کا کلمہ استعمال ہوا ہے، یعنی نہ پہنو اسے، یعنی لا تلبسو، یعنی اسے نہ پہنو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹوپی انسان اپنے سر پر رکھتا ہے، لباس انسان اپنے جسم پر زیب تن کرتا ہے، ٹوپی کو بطور معمول ہمارے معاشرے میں پہناوا تصور نہیں کیا جاتا ہے، یعنی لباس کے مد مقابل وہ چیز جو انسان کا مکمل جسم ڈھانپ لیتی ہے اسے لباس کہا جاتا ہے۔ ٹوپی ہو گئی، جرابیں ہو گئیں، یہ لباس کا جو ہے وہ مصداق ہمارا معاشرہ انہیں تصور نہیں کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب کالے رنگ کی ٹوپی وہ جو مخصوص کشش پہنتے ہیں انہیں پہننے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو کالے رنگ کا لباس جو مکمل جسم کو ڈھانپے اس کی تو بدرجہ اولا اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب سوال کہ کیا انسان اپنے اموات کی تشییع میں کالے رنگ کے کپڑے پہن سکتا ہے؟ تو نہیں عزیزان محترم، اس کی بھی مذمت ہے۔ آج کل بطور معمول یہ ایک رسم بنتی جا رہی ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کی یا حتیٰ معاشرے میں کسی کی بھی فوتگی کی خبر جب ہمیں ملتی ہے اور ہم اس فوتگی میں شریک ہونے کے لیے جاتے ہیں تو کالے رنگ کا لباس زیب تن کرتے ہیں۔ بطور خاص ایران میں یہ رسم موجود ہے کہ آپ جب بھی کسی کی تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کا لباس زیب تن کریں، حتیٰ وہ جو میت کے عزیز و اقارب ہیں، جو بہت ہی قریبی اس کے رشتہ دار ہیں، وہ تو 40 دن تک باقاعدہ کالے رنگ کے کپڑے زیب تن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سوگ کی علامت میں ہمارا فلاں عزیز اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، لہٰذا کالا رنگ پہننا وہ اپنے لیے سوگ کی علامت تصور کرتے ہیں۔ جبکہ بعض ملکوں میں جو ہے وہ ایسا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہاں برعکس کالے کی جگہ پر سفید رنگ، یعنی عام زندگی میں وہ انواع و اقسام کے رنگ پہنتے ہیں، لیکن بطور خاص جب انہیں کسی کی فوتگی پر جانا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بطور خاص سفید رنگ کا لباس جو ہے وہ زیب تن کرتے ہیں۔ یہ عزیزان محترم معاشرتی رسومات ہیں کہ جس کے مطابق انسان رنگوں کا انتخاب کرتا ہے کہ مثلا ایران میں اموات کے لیے کالا رنگ ہے تو دوسرے ملکوں میں اموات کے لیے سفید رنگ ہے۔ یہ رسم معاشرہ ہے، لیکن اگر ہم دینی تعلیمات میں دیکھا جائے تو کیا ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے کالے رنگ کو زیب تن کر سکتے ہیں؟ کیا کالا رنگ پہن کر جائیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ رسم غلط ہے، کالا رنگ پہننا اپنے عزیز و اقارب کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ شدید مکروہ جب اسلام نے بیان کر دیا کالے رنگ کو، تو ہم اپنے عزیز و اقارب کی فوتگی میں کالے رنگ کو زیب تن کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور بالخصوص جب بیان کیا کہ یہ اہل نار کا، جہنمیوں کا لباس ہے، تو ہم ایک میت کو اللہ کی رحمت کی طرف بھیجنا چاہ رہے ہیں اور کالے رنگ میں اگر ہم زیب تن کر کے وہاں تمام افراد جائیں، یعنی جہنمیوں کا لباس پہن کر جائیں، تو وہاں ملائکہ رحمت نزول نہیں کریں گے۔ روایات میں جو ملائکہ رحمت کے نزول کے لیے جو بیان کیا گیا ہے وہ سفیدی کی طرف ہے، یعنی نور چونکہ خود سفیدی سے تعلق رکھتا ہے، تو کالا رنگ جو جہنمیوں کی علامت ہے اس میں وہ رحمت کے فرشتے، وہ ملائکہ جو اللہ کی رحمت کو لے کر زمین پر نازل ہو رہے ہیں، وہ ایسی تشییع میں یا ایسے پروگرام میں کہ جہاں تمام افراد سیاہ رنگ کے لباس میں ملبس ہوں، موجود ہوں، ملائکہ ایسی چیز کو پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا جب ایک انسان کو آپ اللہ کی رحمت میں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سفید لباس اور سفید رنگ بطور خاص جو تمام حالات میں مستحب مؤکد ہے، تو اس حالت میں بھی اگر آپ سفید رنگ زیب تن کریں گے تو یہ معاشرتی رسم کا تقاضا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اسلامی آداب اور اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، چونکہ روایات میں وہاں میت کے لیے سفید رنگ کی تاکید کی گئی ہے اور انسان کے لیے بھی سفید رنگ زیب تن کرنا اس پر تاکید کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عزاداری اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا انسان کالا رنگ پہنے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سلسلے میں کیا تعلیمات ہیں؟
تو عزیزان محترم اس موضوع پر تو کل تفصیلاً انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی، لیکن یہاں بیان کریں کہ اگر استثناء حاصل ہے انسان کو تو بعض روایات میں جن روایات کی بنیاد پر ہمارے بعض فقہا فتویٰ بھی دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عزاداری کے ایام میں کالے رنگ کو زیب تن کرے۔ تو یہاں اس کالے رنگ سے سید الشہداء کی عزاداری کے ایام میں کراہت کو ہٹا لیا گیا ہے۔ لیکن ہمارا اپنا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، کوئی عزیز قریبی فوت ہو جاتا ہے، کوئی دوست فوت ہو جاتا ہے، کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، تو کیا ہم وہاں جو ہے وہ کالے رنگ کے کپڑے پہن کر جا سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے معاشرے میں رسم ہے، لہٰذا اس رسم کو پورا کرنے کے لیے کالا رنگ پہن کر میت کی تدفین کے لیے، تشییع کے لیے ہم پہنچ جائیں؟ تو یہ رسم شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان شدہ آداب سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ ہاں البتہ آپ یہ کہیں کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کالے رنگ کی عبا پہنتے ہیں، کالے رنگ کا عمامہ پہنتے ہیں، تو کیا یہ اس کے راحت کو شامل نہیں ہے؟ نہیں عزیزان محترم، کالے رنگ کا عمامہ پہننا، کالے رنگ کی رداء اور عبا پہننا یہ مستثنیٰ ہے۔ مثلا مرحوم شیخ الاسلام مرحوم قلینی رحمۃ اللہ علیہ کافی کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 449 ہے، اور حدیث نمبر 1 ہے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ السودا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالے رنگ کو جو ہے وہ پسند نہیں فرماتے تھے، اس سے کراہت محسوس کرتے تھے، الا فی الثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اگر رنگ کالا ہو تو اس میں کراہت نہیں ہوتی تھی، اسے استثناء حاصل تھا۔ وہ کون سا ہے؟ الخف یعنی جوتے، والعمامت یعنی امامہ، والکسا یعنی وہ چادر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوڑھا کرتے تھے، جسے ہم عبا کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ اب سوال یہ کہ کلنسوا جو ایک ٹوپی ہے اور امامہ یہ بھی ایک ٹوپی ہے جسے انسان سر پر پہنتا ہے، تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عزیزان محترم، وہاں وہ کلنسوا جو کالے رنگ کی ٹوپی پہنی جاتی تھی وہ ایک قوم کی ثقافت کا حصہ تھی، یعنی جو کہیں کہ کشیش پہنتے ہیں یا کوئی خاص قسم کا، اس زمانے میں قوم اگر اس کلنسوا کو پہنا کرتی تھی تو وہ ایک قوم کی ثقافتی علامت تھی، جبکہ دستار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے استثناء ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب ہم اگر آگے قدم بڑھائیں تو پہلے تو بیان ہوا کہ زندگی کے تمام حالات میں انسان مسافر اللہ کو سفید رنگ زیب تن کرنا چاہیے، تو نمازی کے لیے بھی سفید رنگ کے کپڑوں کو زیب تن کرنے پر تاکید کی گئی ہے۔ اب یہاں اگر آپ اس کو ربط دے دیں کہ نماز میت ہو، تو کس قدر تاکید یہ ہوگی کہ انسان سفید رنگ کا لباس زیب تن کر کے میت کی نماز جنازہ پر آئے۔ پس بنیادی طور پر کالے رنگ کے کپڑے پہننا انسان کی روح کو بوجھل کر دیتا ہے، انسان کی روح پر سنگینی ایجاد کرتا ہے، اور مد مقابل تاکید کی گئی ہے کہ انسان سفید رنگ کا لباس زیب تن کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سفید رنگ کا لباس پہن کر، سفید رنگ کے کپڑے پہن کر انسان حاضر ہو۔ حتیٰ تاکید یہ بھی کی جاتی ہے کہ انسان جس مصلی پر بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے وہ مصلی بھی سفید رنگ کا ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا ہے، عملی طور پر مشاہدہ کیا ہے کہ بعض فقہا اپنے شاگردوں کو تاکید کیا کرتے تھے، حتیٰ ان کی اپنی زندگی میں بھی یہی عملی روش ہوا کرتی تھی کہ ہمیشہ ان کے ہمراہ ایک سفید رنگ کا جو ہے وہ رومال ہوا کرتا تھا، جسے وہ بطور سجادہ، بطور جائے نماز استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایسی سفید رنگ کا ایک رومال مشاہدہ کیا گیا، جس میں ایک سجدہ گاہ ہوا کرتی تھی، لپیٹ لیا کرتے تھے، اس میں ایک کنگھی ہوا کرتی تھی، اسی میں ایک چھوٹی سی غالباً مسواک بھی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بعض علماء کی ایک روش ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہمیشہ جو سجدہ گاہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے رکھتے ہیں تو وہ اسے ایک سفید رنگ کے رومال میں لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ جب بھی کہیں وہ نماز پڑھنا چاہیں حرمہائے مطہر میں، مسجد میں، کسی بھی جگہ، تو وہ اس رومال کو جائے نماز کے طور پر بچھا لیتے ہیں، اسی کے اوپر جو ہے وہ اپنی سجدہ گاہ رکھتے ہیں، اسی کے اوپر اپنی کنگھی رکھتے ہیں، چونکہ نماز کے بعد اپنی محاسن کو، اپنی ریش کو، اپنی داڑھی کو کنگھی کرنا یہ مستحب ہے۔ لہٰذا
ہم نے یہ علماء کی روش میں مشاہدہ کیا ہے کہ علماء اس چیز پر توجہ دیتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ نور کا رنگ سفید ہوتا ہے، نور کبھی سیاہ رنگ کا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ جو آسمان و زمین کا نور ہے، تو اس نور کی، اس رنگ کی شباہت کی وجہ سے ملائکہ جو ہیں ان کے جو تصورات میں جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ملائکہ بھی سفیدی کی طرف جو ہے وہ زیادہ رغبت رکھتے ہیں، چونکہ نور ہے، اور نور کی طرف رغبت کرنے والی تمام وہ چیزیں جو نور کی طرف سفر کر رہی ہیں، جو نور کی طرف قدم بڑھا رہی ہیں، جو اللہ کی طرف گامزن ہے، وہ سب سفیدی مائل ہیں، وگرنہ ملائکہ کو کوئی رنگ نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر آپ دیکھیں تو ملائکہ کو جہاں کہیں بھی تشبیہ کی گئی ہے وہ سفید رنگ سے، سفید نور سے، سفید روشنی سے، سفید لائٹ سے اس کو تشبیہ کی گئی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو سفید رنگ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، نماز پڑھے تو سفید رنگ کی لباس کو زیب تن کرتے ہوئے انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو اس نماز پر تاکید ہے۔ حتیٰ وہ نمازی جو اپنی نماز سے پہلے اذان کہتا ہے یا اقامت کہتا ہے تو وہاں اس نمازی کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے ملائکہ کی تعداد میں جو بیان کیا گیا ہے روایات کے اندر کہ تعداد زیادہ بھی ہوتی ہے، تعداد کم بھی ہوتی ہے، تو اس زیادہ اور کم کے لیے جو ہے وہ کوئی فلسفہ تو ہونا چاہیے، وہاں وہ فلسفہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن اس فلسفے کو اسی سفیدی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے اور اسی سفید سے اس کی وضاحت کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ مرحوم شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شریف وسائل الشیعہ ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 382 پر وہ حدیث نمبر 5 کے تحت اس روایت کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل فرماتے ہیں۔ مثلا فرماتے ہیں من صلی بآذان و اقامت، جو نماز سے پہلے اذان کہتا ہے اور اقامت کہتا ہے، صلی خلفہ صفان من الملائکۃ، تو اس کی اقتداء میں 2 قطاریں ملائکہ کی کھڑی ہوتی ہیں جو اس کی اقتداء کرتی ہیں، لا یرا طرفاہما، کہ ان کے اطراف کو مشاہدہ نہیں کیا گیا کہ یہ صف کہاں جا کر منتہی ہوتی ہے، دائیں طرف اور بائیں طرف، اس کی انتہا کیا ہے، لا یرا طرفاہما، ان کے جو اطراف ہیں اس کو مشاہدہ نہیں کیا گیا، یعنی ان کے انتہا کو مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ ومن صلی باقامت، اور جو صرف اور صرف اقامت کہتا ہے، آذان نہیں کہتا، صرف اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے، صلی خلفہ ملکون، اس کے پیچھے صرف ایک فرشتہ آ کر نماز کو پڑھتا ہے۔ پس یہاں بھی 2 چیزیں ہمیں جو ہیں وہ اس روایت میں بیان ہوئی ہیں، ایک آذان کی اہمیت ہے، ایک اقامت کی اہمیت ہے، کہ اگر انسان آذان اور اقامت 2 کہتا ہے تو یہاں 2 قطاریں فرشتوں کی قائم ہو جاتی ہیں کہ جن کے اطراف کو مشاہدہ نہیں کیا گیا، اور اگر صرف اقامت کہتا ہے تو ایک فرد جو ہے وہ ملائکہ میں سے ملک حاضر ہو جاتا ہے۔ پس یہاں تعداد بھی ملائکہ کی بیان کی گئی ہے اور آذان اور اقامت دونوں کی اہمیت کو اور امپورٹنس کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری روایت میں دیکھیں جو حدیث نمبر 7 کے تحت اسی کتاب، اسی جلد یعنی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 382 ہے، حدیث نمبر 7 ہے، شیخ الاسلام مرحوم حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ وسائل الشیعہ میں بیان کرتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے، من صلی بآذان و اقامت، جو آذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے، صلی خلفہ صفان من الملائکۃ، تو اس کے پیچھے فرشتوں کی 2 قطاریں جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس روایت میں بیان کیا تھا لا یرا طرفاہما، کہ ان 2 قطاروں کے اطراف کو مشاہدہ نہیں کیا گیا کہ کہاں یہ قطار منتہی ہوتی ہے۔ اب فرماتے ہیں ومن، اس روایت میں وہ جملہ موجود نہیں ہے، لیکن آگے ومن صلی باقامت بغیر آذان، اور جو صرف اقامت کہتا ہے، آذان نہیں کہتا اور صرف اقامت کہہ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، صلی خلفہ صف واحد من الملائکۃ، تو اب اس کے پیچھے ایک صف ہے، جبکہ پہلے 2 صفیں آذان اور اقامت کے ساتھ ہیں، یہاں صرف اقامت موجود ہے تو ایک صف ہے۔ پس معلوم ہوا کہ آذان کی ایک الگ صف ہے، اقامت کی ایک الگ صف ہے، جبکہ پہلی روایت میں آذان اور اقامت اسی طرح سے یہی جملہ موجود تھا، لیکن اگر تنہا اقامت تھی تو اقامت میں ملک واحد تھا، جبکہ یہاں اقامت کی صورت میں ایک پوری قطار ہے۔ لیکن اس روایت اولی کا جو ذیل ہے اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کی اطراف کو مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ اب یہاں راوی کہتا ہے قلت لہ،
راوی یہاں سوال کرتا ہے کہ وکم مقدار و کل صفن، مولا بتائیے کہ مقدار کتنی ہوگی، جبکہ پہلی روایت میں جو حدیث نمبر 5 تھی امیر المومنین سے، اس میں کہا لا یرا طرفہما، ان کے اطراف کو مشاہدہ نہیں کیا گیا، لیکن یہاں چونکہ اس روایت میں مقدار بیان نہیں کی گئی ہے تو راوی سوال کرتا ہے فقال اقلہ ما بین المشرق والمغرب، تو اس کی کم ترین مقدار یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی مسافت ہے وہ سب اس ملائکہ کی قطار سے اور تعداد سے مملو ہوگی۔ تو پس یہ جملہ در واقع اسی پہلے والی حدیث کی تشریح میں آ جاتا ہے کہ لا یرا طرفہما، یعنی اس قدر زیادہ مقدار ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ تمام کا تمام اس قطار میں موجود ہے، پس یہ کم ترین مقدار بیان کی گئی ہے۔ وَأَكْثَرُهُ، اور زیادہ ترین مقدار کیا ہے، ما بین السماء والارض، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ تمام فاصلہ اس ملائکہ کی قطار پر مملو ہے۔ لیکن اب یہاں اگر ہم اس مقدار کو تشریح میں لے آئیں، سفید رنگ کے ساتھ اس کو ضمیمہ کر دیں کہ اگر کسی انسان نمازی نے سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا ہو، اذان اور اقامت کے ساتھ وہ نماز پڑھے، تو اب گویا کہ یہ فرشتے جو اس قطار میں موجود ہیں یہ اس کے سفید رنگ کی طرف جاذب ہیں، سفید رنگ کی طرف متوجہ ہیں، اور سفید رنگ بھی ایک اس میں اہمیت کا حامل ہے، اس کی جو ہے وہ نماز کے اس کیفیت کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے یہ فرشتے دخیل ہیں، یہ فرشتے کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلی روایت میں بیان کیا ہے کہ صلی خلفہ ملک واحد، کہ صرف ایک فرشتہ اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، وہ شخص جو اقامت کہتا ہے۔ پس کم ترین مقدار وہاں کیا بیان کی گئی ہے، جو اقامت کہتا ہے صرف ایک فرشتہ ہے۔ پس یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں ممکن ہے کہ نمازی کا رنگ جو ہے وہ لباس کا متفاوت ہو۔ لہٰذا آگے ہم اگر قدم بڑھائیں اپنی گفتگو کی طرف تو بیان کیا جاتا ہے کہ میت کو جو انسان کفن دے رہا ہے تو اس کفن کا رنگ بھی سفید ہونا چاہیے۔ وہاں کیا وجہ ہے؟ تو وہاں بیان ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ مستحب مؤکد بیان کیا گیا ہے کہ انسان سفید رنگ کا لباس پہنے اور اپنے اموات کو، اپنے مردوں کو بھی سفید رنگ کا کفن زیب تن کروائے۔ لہٰذا فرماتے ہیں فَأَلْبِسُوهُ، یعنی سفید رنگ کا لباس پہنو، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ، اور اسی سفید رنگ میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ پس میت کو کفن دینا واجب ہے، لیکن سفید رنگ کا ہی کفن کیوں ہو، یہ مستحب مؤکد ہے۔ لہٰذا تمام فقہا کفن کے رنگ کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو سفید رنگ کو سنت مؤکدہ بیان کرتے ہیں۔ وہاں دوسرا رنگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مستحب مؤکد سنت جس پہ تاکید کی گئی ہے وہ رنگ سفید ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس شخص کے اوپر جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اگر اس کے کفن کا رنگ سفید ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر نازل ہوں گے۔ آج کل کی جدید سائنس کہتی ہے کہ اگر میت کو سفید رنگ کے کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو جسم سے میکروب جو ہیں وہ جسم کے اندر ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں۔ یہ سفید رنگ رکاوٹ ایجاد کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں تو خود نور سفید رنگ کا ہے، اور سفید رنگ جو ہے وہ پاکیزگی کی ایک علامت ہے کہ اس کے رنگ کے اوپر اگر کوئی معمولی سی چھینٹ بھی پڑ جائے تو بدنما ایک دھبے کے طور پر، ایک داغ کے طور پر دکھائی دیتی ہے۔ تو پس معلوم ہوتا ہے کہ سفید رنگ پاکیزگی کی علامت ہے، سفید رنگ نور کی علامت ہے۔ تو گویا کہ اس میت کو سفید رنگ کے کفن کی جو تاکید کی گئی ہے یہ در واقع اس میت کے احترام کے لیے ہے، اس کی تجلیل کے لیے ہے، اس کی عظمت کو دوبالا کرنے کے لیے ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائے تو اس نور کا لباس پہن کر جائے اور نورانی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ لہٰذا اس وجہ سے تاکید کی گئی ہے کہ اپنے مردوں کو سفید رنگ کے لباس میں جو ہے وہ کفن پہناؤ۔ پس وہ افراد جو اس میت کی تشییع کے لیے جا رہے ہیں، وہ افراد جو اس میت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جو اس میت کی مغفرت کے لیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرنا چاہتے ہیں، ان تمام کے لیے بھی سفید رنگ کی تاکید ظاہر ہوتی ہے انہی تمام ابحاث سے۔ پس خلاصہ کلام یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ مسافر جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے اسے اس سفر کے دوران اپنے
جو جسم ہے اس کے اوپر زیادہ تر سفید رنگ کا لباس زیب تن رکھنا چاہیے۔ اگر استثناء حاصل ہے تو عمامے کو حاصل ہے، اگر استثناء حاصل ہے تو چادر کو اور جو ہے عبا ہے اسے حاصل ہے، اگر استثناء حاصل ہے تو جراب کو حاصل ہے یا جوتوں کو استثناء حاصل ہے، لیکن باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انسان کے بدن پہ جو لباس زیب تن ہو وہ سفید رنگ کا لباس زیب تن ہونا چاہیے۔ اور اگر کراہت ہے تو کالے رنگ کو کراہت ہے، اور کالے رنگ میں جتنے بھی ڈارک رنگ ہیں، مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیمات میں ملتا ہے کہ وہ ان تمام ڈارک رنگوں کو بھی کالے رنگ میں شامل کیا کرتے تھے۔ مثلا ڈارک بلو ہے، نیوی بلو ہے، یا بہت ہی آپ دیکھ لیں کہ براؤن کلر کا ڈارک رنگ ہے، یا اس کے علاوہ ہر وہ رنگ جو ڈارک ہے اور وہ اس کی ڈارکنیس جو ہے وہ کالے سے شباہت رکھتی ہے تو وہ کالا ہی رنگ شمار ہوگا۔ تو یہاں انسان سالک کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ سفید رنگ زیب تن کرے، اور بطور خاص جب وہ اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو رہا ہے تو اپنی عبادت گاہ میں وہ سفید رنگ کا لباس پہن کر حاضر ہو۔ اپنی جائے نماز کو اگر مکمل سفید نہیں رکھ سکتا تو حد اقل ایک سفید رنگ کا رومال اپنی سجدے گاہ کے نیچے رکھے، تسبیح کو اس رومال کے اوپر رکھے اور ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھے، جیسے ہمارے علماء فقہا کی روش رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ اصول ہیں جو ایک مسافر کو اللہ کی طرف سفر کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس کے سفر کو جو ہے وہ بہتر اور آسان بناتے ہیں، صعود الی اللہ میں ایک مسافر الی اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہ موضوع کے کالا رنگ حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کی عزاداری کے ایام میں زیب تن کرنا ہم بیان کر چکے کہ اسے استثناء حاصل ہے روایات کی بنیاد پر۔ کل اس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔